اللہ الرحمن الرحیم۔ کاون کو آزادی مبارک۔ یہ کالم ہے محمد بلال غوری صاحب نے لکھا ہے تراجو کے اندر۔ اس میں یہ ایک کہانی بیان کرتے ہیں ہاتھی کے بارے میں، اس کو جو ہے وہ کیسے پاکستان لایا گیا، پھر کیسے اس کو آزادی ملی، اس کی ڈیٹیل یہاں پر دی ہوئی ہے۔ ہم اس کو ایز اے پارٹ 1 اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کی ایک اور جو ڈیٹیل ہے اس کو ہم بعد میں لے کر آتے ہیں۔ یہ تو ایک ہاتھی کی کہانی ہے، مگر اس کہانی میں ہماری اجتماعی درد کی نشانی ہے۔ کاون نامی ہاتھی جو اسلام آباد میں مرغزار چڑیا گھر نامی عقوبت خانے سے نکل کر کمبوڈیا کی آزاد فضاؤں میں پہنچ چکا ہے، وہ عمر میں مجھ سے چند ہی برس بڑا ہے۔ جنرل ضیاء الحق برسر اقتدار تھے تو سری لنکا کی حکومت نے کم سن کاون کو پاکستان کے حوالے کر دیا۔ 1981 میں پیدا ہونے والے کاون کو اس وعدے کے ساتھ قبول کیا گیا کہ اسے اپنے بچوں کی طرح رکھا جائے گا۔ کاون نہیں جانتا تھا کہ یہ سنگ دل محاوت اپنے بچوں سے کیا سلوک روا رکھتے ہیں۔ کاون کو اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر میں رکھا گیا۔ انتظامیہ کے لیے یہ ہاتھی بہت قیمتی تھا، کیونکہ اس کی سونڈ کے ذریعے پیسے جمع کیے جاتے، لوگ دور دور سے کاون کو دیکھنے آتے، بچے اس پر سواری کرتے، کاون سب کو تفریح مہیا کرتا، لیکن اس کی خوش طبعی کا سامان کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بلکہ قسمت ہاتھی کو کوئی ساتھی بھی میسر نہ تھا جس سے دکھ درد بانٹ لیتا۔ 1991 میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو ان کی بنگلہ دیشی ہم منصب خالدہ ضیاء نے ایک ہنسنے کا تحفہ دیا۔ تحفے میں ملنے والی مادہ ہاتھی مانیکا، جو 1989 میں سری لنکا میں پیدا ہوئی تھی، پاکستان میں اس کا نام سہیلی رکھا گیا اور اسے مرغزار چڑیا گھر میں کاون کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ کاون سخت جان تھا، اس لیے برسہ برس سے قید تنہائی کاٹ رہا تھا، مگر اس کی سہیلی یہ اذیت زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکی۔ سہیلی 2012 میں صرف 23 سال کی عمر میں مر گئی۔ جب سہیلی نے آخری سانس لی تو وہ اور کاون دونوں زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ کاون ایک بار پھر اکیلا ہو چکا تھا۔ تنہائی کا روگ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا اور وہ بتدریج ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا چلا گیا۔ اسی کیفیت میں دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ امریکہ سے چھٹیاں گزارنے پاکستان آئی ڈاکٹر سمر خان بیوی نے اس کی حالت دیکھی۔ سمر خان نے دیکھا کہ زنجیروں میں بندھا کاون پریشانی کے عالم میں مسلسل اپنا سر دائیں سے بائیں طرف ہلائی جا رہا ہے۔ سمجھ گئی کہ یہ ہاتھی اکیلا ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس نے کاون کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ جانوروں سے محبت کرنے والے یہ مناظر دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ فری دا کاون کے نام سے اس ہاتھی کو آزاد کروانے کی مہم شروع کر دی گئی۔ چڑیا گھر کی انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو اعلیٰ حکام کو خطوط لکھ کر اس طرف توجہ دلائی گئی۔ نواز شریف ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کے منصب پر موجود تھے۔ سینٹ کمیٹی نے چڑیا گھر کی انتظامیہ کو طلب کیا، حکم دیا کہ کاون کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ چڑیا گھر کی انتظامیہ نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، کیونکہ ہاتھی ان کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ کہا گیا کہ کاون کے لیے ایک اور بڑا ہاتھی گھر بنا لیا جائے گا۔ اس دوران ایک امریکی گلوکارہ شیر کو کاون کی حالت ذات سے متعلق معلوم ہوا تو وہ بھی متحرک ہو گئی اور پیشکش کی کہ اسے کمبوڈیا یا سری لنکا بھجوانے پر جو اخراجات آئیں گے وہ ان کی ادائیگی کرنے کو تیار ہے۔ کاون کے خیر خواہوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس کی آزادی کا خواب پورا نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس معاملے پر عدالت سے رجوع کر لیا گیا،
عدالت نے انتظامیہ کی نااہلی کا سخت نوٹس لیتے ہوئے حکم دیا کہ اس چڑیا گھر میں رہنے والے تمام جانوروں کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے اور کاون کو کمبوڈیا بھیجنے کا بندوبست کیا جائے۔ ان احکامات کا پس منظر یہ تھا کہ مرغزار چڑیا گھر میں عملے کی نااہلی کے باعث کئی جانور موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ ایک بار شیر کو اس کی شکار سے باہر نکالنے کے لیے عملے نے آگ لگا دی تو شیر دم گھٹنے سے ہلاک ہو گیا اور پھر لاہور چڑیا گھر کی اکلوتی اچھنی سوزی کسی اسے یاد نہیں۔ 35 برس کی سوزی مئی 2017 میں انتقال کر گئی۔ اسے بھی تنہائی نے مار ڈالا۔ ماہرین جنگلی حیات کے مطابق جانوروں کو جب چڑیا گھر میں رکھا جاتا ہے تو وہ تنہائی کے باعث ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر جلد مر جاتے ہیں۔ سوزی کا بھی یورک ایسڈ بڑھ گیا تھا اور وہ آخری دنوں میں چلنے پھرنے اور کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہی تھی۔ عدالتی احکامات کی روشنی میں غیر ملکی ڈاکٹروں نے کاون کا معائنہ کیا اور سفر کے قابل قرار دے دیا۔ اسے کمبوڈیا روانہ کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کاون کو ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان سے کمبوڈیا منتقل کیا گیا، جہاں اسے جنگلی حیات کے لیے محفوظ علاقے میں رکھا جائے گا۔ کاون اب نہ صرف آزاد فضا میں سانس لے گا بلکہ اپنے ساتھیوں کے درمیان باقی ماندہ زندگی گزار سکے گا۔ سوچتا ہوں کاون کتنا خوش قسمت ہے۔ اس کے انتقال پر بے شمار لوگوں نے آواز اٹھائی اور آخرکار اسے ظلم و جبر سے نجات مل گئی۔ کاون کی طرح ہم سب بھی ایک بہت بڑے پنجرے میں قید ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کٹور اور سنگ محاوت مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے۔ کاون کے لیے مخصوص کام جس طرح چڑیا گھر کے حکام حرف کر جاتے تھے، اسی طرح ہماری محاوت بھی سارا بجٹ خود کھا جاتے ہیں۔ ہم جس چڑیا گھر میں قید ہیں اس کی حالت جار بھی کاون کے پنجرے جیسی ہے۔ پے در پہ مظالم کے باعث ہم دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں۔ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ ہم بھی کاون کی طرح سخت جان ہیں، مگر چڑیا گھر کے کئی مصون ان دیواروں سے سر ٹکراتے ہوئے مارے جا چکے ہیں۔ کاون کو تو عدالت نے ریلیف فراہم کر دیا، مگر ہماری لاچارگی کا یہ عالم ہے کہ ہم تو اپنے مسائل و علام لے کر یہ زنجیر عدل بھی نہیں ہلا سکتے، کیونکہ ظالم محاوتوں کی منشا اور مرضی کے بغیر اس چڑیا گھر میں کوئی پتا تک نہیں ہلتا۔ لیکن کاون کی آزادی سے امید کی سانس پھر سے ہری بھری ہو گئی ہے۔ سوچتا ہوں ایک روز ہمیں بھی ان مظالم سے ضرور نجات مل جائے گی۔ تھینک یو۔